أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، وہ قصہ حضرت کے آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیا پیش آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ابن ابیرق نے چوری کی تھی اور چوری کرنے کے بعد اس چوری کا الزام کسی یہودی پر ڈال دیا. وہ خود تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن جب جن کے یہاں چوری ہوئی اور انہوں نے شکایت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طعمہ بن ابیرق نے جا کر اپنی سنائی اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی چلے گئے اس کے فیور کی بات کرنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ گئی کہ جن لوگوں نے مجھے چوری کی شکایت کی ہے ان کا الزام غلط لگ رہا ہے. جب قرآن کی آیتیں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے چور جو تھے ان کو بتا دیا کہ یہی چور ہے. وہاں تو اللہ کے یہاں کہاں پردہ ہے، اللہ تعالیٰ تو سب چیزیں جانتا ہے. اب یہ لوگ بھاگنے لگے جو اصلی چور تھے. انہوں نے آ کر حضور کے پاس یہ بھی کہا کہ وہ یہودی ہے، اس نے چوری کی ہے. حضور کا ارادہ تھا کہ اس یہودی کا ہاتھ کاٹ ڈالیں چوری کی سزا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر پورا رکوع نازل فرمایا اور رکوع کے اندر بتلایا کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے کبھی بھی ان کی طرفداری نہ، خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے خیانت کرنے والے گنہگاروں کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم. وہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور چھپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ سے شرماتے نہیں، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. جبکہ وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے ایسی بات کی جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. اور اللہ تعالی
گھیرے ہوئے ہیں ان کاموں کو جس کو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ قرآن میں آیا ہے یستخفون، لغت میں چھپنے کے معنی میں ہے، یعنی یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا معنی بتلایا کہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے۔ مفسر واحدی نے اس ترجمے پر یہ کہا کہ یہ معنی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے میننگ بتلایا ہے، باقی تفسیر یہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں سے شرمانا لوگوں سے چھپنے کا سبب بنتا ہے۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ شرم کرنا وہی چھپنا ہے تب تو معاملہ ایسا نہیں۔ مطلب یہ ہے، واحدی کا کہنا یہ ہے کہ جب آدمی شرماتا ہے کسی سے تو پھر وہ تو چھپتا ہے اس سے۔ اور یہاں پر ہوتا کیا تھا کہ یہ تو لوگوں کے سامنے جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے بات کرتے تھے، حضور کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں، ہم نے چوری نہیں کی ہے، چوری تو فلاں یہودی نے کی ہے۔ اور رات کو انہوں نے پلان کیا تھا، پلان یہ کیا کہ کل جا کے حضور کو کہہ دیں گے کہ جو زیرہ اور جو کچھ سامان چرایا ہے وہ سارا کا سارا سامان اس یہودی نے چرایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے ساتھ تھا، یہ جو پلاننگ ہو رہی تھی کیسے ساتھ تھا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کہا کہ علم سے بھی اللہ قریب، قدرت سے بھی قریب اور دیکھنے سے بھی قریب، یعنی اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سب جانتا تھا کہ تم کیا پلاننگ کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ جو جملہ ہے انسان کو کیسا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، کوئی گناہ کرنے کی بات آئے گی اور اس کے دل میں یہ آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ پر پاور حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوں، تو آدمی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اور اگر ہو بھی گیا تو توبہ کی توفیق، توبہ کرے گا، ضرور جلدی کرے گا۔ تو یہ جو بات پلاننگ کر رہے تھے رات کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو، پلان تو دل میں تھا، ان لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی۔ یبیتون عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کے معنی میں دل کے اندر چھپانے کے معنی ہے، لیکن پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے قول کہا ہے۔ خیر، تو وہ جو بات جس سے اللہ راضی نہیں تھا وہ بات یہ تھی کہ طعمہ نے یہ کہا تھا کہ میں یہودی پر الزام لگا دوں گا کہ وہی اصل چوری کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کر رہا تھا، وہ قسم بھی کھا رہا تھا۔ اس کا کیا ارادہ تھا کہ میں تو مسلمان ہوں اور نبی بھی مجھے مسلمان سمجھ رہے ہیں، تو میں تو قسم کھا لوں گا، میری قسم قبول ہو جائے گی۔ اگر یہودی کو قسم کھانے کو کہا تو وہ قسم کھائے گا، اس کی قسم معتبر نہیں ہوگی۔ یہ اس کے دماغ میں بات چل رہی تھی، ہاں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، لوگ مجھے مسلمان سمجھ رہے ہیں، نبی مجھے مسلمان سمجھ رہے ہیں، تو میری قسم کا اعتبار ہوگا، اور یہ تو یہودی ہے تو اس کی قسم کا۔ اللہ تعالیٰ یہ جان رہا اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ دیکھو بھائی، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پسند نہیں، مسلمان بولے تب بھی، غیر بولے تب بھی۔ وعدہ خلافی مسلمان کرے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور چاہے مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی کرے یا غیر مسلم کے ساتھ کرے۔ امانت میں خیانت مسلمان کے ساتھ کرے وہ بھی غلط، اور غیر کے ساتھ کرے وہ بھی غلط۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں جس طرح ماننا چاہیے اس لیے ان کا غلط ہی ہوگا، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اس لیے ہمارا غلط بھی صحیح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دین ہمارا بہت سادہ ہے، لیکن یہاں ریئلٹی ہے، ہمارے دین کے اندر ریئلٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو وہ جو پلاننگ کر رہے تھے ایسی بات کی جس کو اللہ پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں، اللہ کا علم کیسا ہے، سنگ مرمر کے اوپر اگر چھوٹی سی چونکی چل رہی ہے اس کی جو آہت ہے وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے
ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. دیکھو اوپر جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے ان اعمال کو جس کو کرتے، یہ قسم کی وعید ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے کہ تم کیسا ہی مکر کیوں نہ کرو، کیسا دھوکہ لوگوں کو کیوں نہ کرو، اللہ کے علم میں سب اوپن ہے، اس لیے کہ وہ تو تمام معلومات کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سنو، تم تو وہ ہو کہ ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں جھگڑتے ہو. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی طرف سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا، یا یہ کہ ان کی طرف سے ان پر وکیل کون ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو بہت بھاری بات ہے کہ آج دنیا کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ غلط فیور کر کے کسی کو جتا دیتے ہیں یا کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ کون بچ سکے گا؟ وہاں تھوڑی جھوٹ بول سکیں گے. وہاں تو بولنے جائیں گے تو ہاتھ کہے گا کہ ہاں میں نے چوری کی تھی. وہاں کہے گا کہ میں غلط چلا تھا. انسان کے اعضا بولیں گے قیامت کے دن ہیں. آج کی دنیا میں تو زبان سے آدمی کبھی میٹھی بات بول کے مودی کی طرح الٹی سیدھی بات بول کے بچ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے یہاں سب چیزیں اوپن ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جب کسی کو چھوڑتا ہے تو چھوڑتا ہے، جا 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 جاؤ. جب پکڑتا ہے تو کوئی راستہ نہیں رہتا. اس کی جب پکڑ آتی ہے تو آدمی کہیں بھی چلا جاوے، پکڑ کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اس بات کو ہمیں بٹھانا ہے کہ دنیا کے اندر تو گزر جائے گا کسی بھی طرح، آخرت میں کیا کریں گے. ہاں دنیا میں چاہے آدمی کتنی میٹھی زبان بولے اور کیا بھی کر لے، تو آخرت میں اللہ کے سامنے کون ان کی طرف سے مخاصمت کرے گا. اصل میں مجادلہ کے معنی جھگڑنا، بہت ہی قوت کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آج وہ لوگ دنیاوی زندگی میں لڑتے ہیں، ان کی فیور کرتے ہیں. توما ابن عبیرک کی طرف سے جا کے حضور کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو سیدھے سادے مسلمان ہیں اور یہ کہاں چوری کریں گے. جنہوں نے الزام لگایا وہ غلط الزام لگایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آج تو تم ان کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو، ڈیفینس کر رہے ہو، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ان کی طرف سے کون جھگڑے گا، یا یہ کہ ان کا محامی کون ہوگا، ان کا حفاظت کرنے والا کون ہوگا. اس لیے ہر وقت آدمی کو آخرت کو سوچنا چاہیے. نیکی کرو تب بھی، اور اگر برائی ہو جائے تب بھی. بندے پر ضروری ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لے ہر گناہ سے، اور وہ بھی توبہ نصوحہ. اور جو کچھ اللہ کے فرائض میں کوتاہیاں ہوئی ہے اس کا تدارک کرے. نماز چھٹی ہے تو نماز کی قضا کرے. زکوٰۃ دینے میں کچھ گڑبڑ کی ہے، ڈنڈی ماری ہے تو زکوٰۃ کا حساب کرے. روزے جتنے چھوٹے ہیں ایک ایک کر کے آدمی اس کی قضا کرے. حج فرض تھا نہیں کیا، جلد سے جلد کر لے حج. یہ جو اللہ کے فرائض ہے اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی اس کا تدارک کرنا چاہیے. اور بندوں کے جو مظالم ہیں، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی کوئی چیز لے لی اور واپس نہیں کی، جو کچھ بھی زبان سے گالی دے دی کسی کو، کسی پر الزام لگا لیا، کسی کا مذاق اڑا لیا، کسی پر عیب لگا دیا، یا کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی دل سے، کہا کہ آج کی دنیا میں کر لو، ورنہ کل قیامت میں کون اللہ کا مقابلہ کر سکے گا اور کس زبان سے مقابلہ ہوگا. وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں چال بازی نہیں چلے گی، وہاں طاقت کسی کی کام نہیں آئے گی. وہاں تو نیکیوں کا سکہ چلے گا. نیکیاں ہیں دو ورنہ جاؤ. بعض کتابوں میں لکھا کہ بعض بندے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ نیکیاں تھی وہ کہاں گئی؟ کہا کہ وہ دوسرے کے رجسٹر میں چلی گئی. کس کے؟ کہا جس کو تمہیں ستایا تھا دنیا میں وہ نیکیاں اس کے رجسٹر میں ٹرانسفر کر دی گئی. ہاں کیونکہ وہ تو نیکیوں کا وہاں تو چلن ہوگا نیکیوں کا. وہاں ڈالر نہیں چلیں گے، وہاں روپیے پیسے نہیں چلیں گے. وہاں تو نیکیاں دو اور آگے بڑھو، یا تو پھر پیچھے ہٹو. نیکیوں کے مطابق روایات میں آتا ہے، تفسیر روح البیان کے اندر ایک روایت نقل کی ہے
کہ قیامت کے میدان میں کچھ لوگوں کو بارے میں کہا جائے گا جاؤ جنت میں، ان کو حکم دیا جائے گا، ایک جماعت جائے گی جنت کی طرف اور جنت کے قریب ہو جائیں گے، اس کی جو جنت کی خوشبو ہوگی وہ ان کو محسوس ہو جائے گی، جنت کے محلات وہ دیکھ لیں گے دور سے، ہاں ہاں جنت کے محلات، اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے جو چیزیں تیار کر رکھی ہے وہ سب دیکھ لیں گے۔ پھر آواز ہوگی کہ ان کو واپس کرو، ان کو واپس کرو، کو واپس کیا جائے گا۔ کہا بھائی تمہارا حصہ وہاں نہیں ہے، تمہارا حصہ جنت میں نہیں ہے، تمہارا حکم تو دوسرا کچھ ہے، جاؤ۔ یہ لوگ حسرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ سارے کے سارے واپس آئیں گے، کہیں گے کہ یا ربنا لو ادخلتنا النار قبل ان ترینا ما اریتنا، اے اللہ یہ جنت کے جو محل اور جو کچھ تو نے دکھایا اس کو دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو یہ اتنا زیادہ بھاری نہیں پڑتا، یہ تو تو نے جنت ہم کو دکھائی کہ اس کے محلہ دور سے دیکھے، اس کو خوشبو ہم نے کچھ محسوس کی، اور اب ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں جاؤ، تو اس سے تو پہلے ہی جہنم میں بیچ دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ذاک اردت لکم، یہ میں نے ارادے سے کیا ہے، یہ میں نے ارادے سے ہی کیا ہے، اس لیے کہ جب تم لوگ دنیا میں تھے تو میرے بارے میں تنہائی کے اندر الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو لوگوں سے بہت ہی زیادہ تواضع کے لوگوں کو ایسا دکھاتے تھے کہ یہ بہت بڑے اللہ والے، تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم نے لوگوں کا اکرام کیا اور میرا اکرام نہیں کیا، تم نے لوگوں کے لیے چھوڑا اور میرے لیے نہیں چھوڑا، یہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ لوگ تم ان کی طرف سے ان کا فیور کر کے ان کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، قیامت کے دن کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ، یا یہ کہ ان کی طرف سے اللہ کے سامنے محامی کون ہوگا، ان کا وکیل کون بنے گا؟ اس لیے کہ دیکھو وکیل جو ہوتا ہے وہ دوسرے کی طرف سے دفاع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ان سے کون دور کر سکے گا؟ وکیل اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو پورا سونپ دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم ہماری طرف سے کر دو، تو دنیا میں تو تم بن رہے ہو، آخرت میں کہاں بنو گے؟ اس لیے اب آگے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کر لو، جو غلط ہوا ہے تم لوگوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ آدمی جو کوئی برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ ہاں کتنی بڑی اچھی آیت ہے، دیکھو تفسیر مظہری کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، اسحاق ابن راہوی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت جو آگے چل کے آنے والی ہے 5ویں پارے میں ہی، جب وہ نازل ہوئی تو ہمارا تو کھانا پینا بیکار ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، جو آدمی جو کچھ بھی برائی کرے گا اس کی سزا اس کو دی جائے گی اور نہ کوئی اپنا مددگار پائے گا، کوئی معین و مددگار نہیں ہوگا۔ صحابہ فرماتے حضرت عمر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ہم لوگوں کا تو اتنا ایسا حال ہو گیا کہ کچھ کھانے پینے میں مزہ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اب کیا ہوگا۔ یہی بات ہے، جو جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے ایک بات کرتا ہوں کہ جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور ایسی چیزوں کے قانون کو جانتا ہے وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے کلیئر رکھتا ہے۔ کیوں کہ کبھی بھی ڈروڑا ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کبھی بھی پوچھ سکتی ہے اس کے بارے میں، تو کیا کریں۔ لیکن جو آدمی نیڈر ہے وہ کوئی حساب نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، اچانک پکڑ ہوگی تو پھر تارے نظر آئیں گے۔
صحابہ کرام بھرے ہوئے تھے علم سے، عمل سے، اللہ کا ڈر تھا ان لوگوں کے دلوں کے اندر، اس لیے اس آیت کے اوپر ان کا کھانا پینا یہ ایسا ہو گیا کہ کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آیت میں امید دلائی اللہ تعالیٰ کہ جس سے کوئی برائی ہو جائے، کیسی برائی؟ کہا کہ ایسی برائی جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہو، یا ایسی برائی جو اپنے ساتھ ہو۔ دو قسم کے الفاظ ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، تو سو کا جو لفظ استعمال کیا ہے، امام راضی نے لکھا کہ اس سے مراد جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، جیسے کہ یہاں پر توما نے کی تھی چوری اور اس نے یہودی کے اوپر ڈال دی، تو یہ تو دوسرے کو نقصان ہوا۔ اور ظلم، اپنی ذات پر ظلم کرنا، اس کے معنی اللہ کی نافرمانی کرنا، جیسے انسان جھوٹی قسم کھاوے، جھوٹی قسم کھائی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جھوٹی قسم کھانا اللہ کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے، جھوٹی قسم اللہ کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے، تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اور بھی بات بتائی، جیسے کہ تفسیر مظہری کے اندر لکھا کہ سو اور اپنے آپ پر ظلم کرنا، ان دونوں میں صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ اس طرح کا فرق ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کوئی برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے، بعضوں نے یہ کہا کہ جو کوئی آدمی برائی کرے یعنی شرک کے علاوہ کوئی گناہ کرے، اور یظلم نفسہ سے مراد شرک کرے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اور بعضوں نے کہا کہ کسی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے گناہ، ہو گیا، چلو کر لیا، اس کے بعد وہ کھڑا ہوا، اس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، 2 رکعت ایسے نماز پڑھی اور اپنے اس گناہ سے اس نے معافی مانگی کہ اللہ میں نے غلط کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو بخش دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو آدمی برائی کرے یا برائی ہو جاوے یا اپنے آپ پر ظلم کرے، پھر اللہ سے استغفار کرے گا تو اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ کتنی بڑی امید والی آیت ہے یہ۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ ارادہ ہی نہیں ہے، جو ہوگی بعد میں دیکھی جائے گی۔ دیکھو ایک بات ہے، صرف توبہ 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 کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، صرف زبانی جمع خر سے فائدہ نہیں، توبہ کی شرطیں پائی جانی ضروری ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک، جو کر رہا ہے اس کو غلط سمجھنا اور برا سمجھنا کہ میں نے غلط کیا ہے، اس پر شرمندگی اور افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے رونگ کیا۔ ایک بات، آپ کے بیٹے نے گلاس پھوڑ دیا، وہ گلاس کانچ کا گلاس پھوڑ دیا، اور پھر پھوڑنے کے بعد ہنس رہا ہے اور ایسے کر رہا ہے، تو غصہ آئے گا کہ غلطی ہوئی اور اس پہ ہنس رہا ہے، لیکن اس کو گلٹی لگا کہ یار مجھ سے رونگ ہو گیا، تو یہ گلٹی آدمی کو ایک تو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے غلط کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے، جو غلط کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ فیوچر میں پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ میں کبھی یہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کی 3 شرطیں۔ اور اگر کسی بندے کا چرایا ہے یا بندے کا کچھ کھا لیا ہے تو اس کو واپس کرنا بھی، یہ 4تھی شرط ہے۔ جب یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر توبہ مکمل ہوتی ہے۔ اب توبہ صحیح ہوئی یا نہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو ایسے دوستوں کو چھوڑ دے، ایسی محفل کو چھوڑ دے جہاں پہ گناہ ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے وہ ایک مجلس کا ایک ماحول ہوتا ہے، اب وہ ماحول میں جاتا رہے گا تو وہ گناہ ہوتا رہے گا، اس کو وہ محفل کو چھوڑ کر دوسری محفل اختیار کرنی پڑے گی تاکہ وہ گناہ اسٹاپ ہو جائے، ورنہ پھر آدمی کچھ وقت تک رکا رہے گا، پھر وہاں جائے گا پھر شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ آدمی غلط تعلقات کر رکھ رہا ہے کسی عورت کے ساتھ،
اب اس کو توبہ بھی کرنا ہے اور اس سے تعلق بھی نہیں چھوڑنا ہے، تو پھر توبہ کیسے ہوگی؟ ہے آپ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ ہے توبہ، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بندہ اگر کرتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی تاکہ جن لوگوں نے غلط کیا تھا وہ اپنی غلطی سے واپس آ جائے۔ بندہ کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ ہے آج کل دنیا کی جو گورنمنٹیں ہیں یا جو کچھ بھی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے اگر قبول کریں گے تو جتنا معاملہ چلتا رہے اچھا ہے، چلتا رہے۔ اس لیے دنیا میں کیس چلتے ہیں تو کئی سالوں تک، اس کے بعد اس کا نراکرن آتا ہے، اس کا فیصلہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنی ذات کے خلاف گناہ کرتا ہے۔ کسب کا لفظ آیا ہے، ہاں، اور کسب اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی نفع لاوے یا کوئی نقصان کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کاسب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ نفع، اس کو اللہ کو نہ نفع کا ہے ضرورت ہے، نہ نقصان کو دور کرنا ہے، کیونکہ اس کو کون نقصان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں اس آیت کے ذریعے کہ بندوں کو استغفار کی رغبت دلائے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ میرے بندے یاد رکھ، جو گناہ تو نے کیا ہے اس گناہ کا نقصان میری طرف نہیں لوٹے گا، میری طرف نہیں لوٹے گا، کیونکہ میں تو پاک ہوں، مجھے نہ نقصان ہوگا، مجھے نفع نقصان کی کوئی بات نہیں، مجھے کچھ، میرا کچھ نہ بڑھنے والا ہے نہ کچھ گھٹنے والا ہے۔ اس لیے تو توبہ کے قبول ہونے سے نا امید مت ہو، بس اتنا یاد رکھ جو کیا ہے تو نے اس کا نقصان مجھے نہیں ہوگا تو تجھے ہوگا۔ اب تو اپنے سوچ لے کہ کیا کرنا چاہیے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تو علم والے، تم کچھ بھی کرو گے، جہاں کہیں بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اور حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جلدی پکڑتا بھی نہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یار دیکھو کتنا غلط ہے لیکن چل رہا ہے اس کا، اور ہمارا تھوڑا بھی ہوتا ہے پکڑے جاتے ہیں، ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ گھر والے کہیں گے کہ تو نماز یہ پڑھ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تیرا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ وہ اتنے الٹے دھندے کر رہا ہے لیکن اس کا کام پھٹافٹ ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کی ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، یہ اللہ کی ٹیسٹ ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے میرا بندہ۔ ہاں اس میں خیر بھی ہوتی ہے، اور یہ اینڈ آف دا ڈے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم لوگوں کو ہونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ بات راز تھا اس کے اندر۔ اگر ہم کو پہلے سے راز معلوم ہو جاتا کہ اس کے پیچھے رہسیہ کیا ہے تو ہم بھی خوش ہوں گے کہ اچھا ہے، انجام تو اچھا اپنا ہی ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور ہم لوگوں کو سب چیزیں ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے خیر تھی اس کے اندر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، وہ آدمی جو غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، پھر اس کو کسی بری آدمی پر، کسی محفوظ آدمی، بری کے معنی جس کا قصور نہیں ہے، جس کو کسی بے قصور آدمی کے اوپر الزام ڈالتا ہے تو اس نے ایک بڑی بہتان اٹھائی ہے اور بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ دیکھو ایک آدمی خود گناہ کرتا ہے، چلو یہ تو ایک گناہ ہوا اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ گناہ کر کے دوسرے پہ ڈال رہا ہے جو بیچارہ بے قصور ہے، تو یہ تو ڈبل گناہ ہو گئے، اس کو ڈبل سزا ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی غلطی کرتا ہے یا گناہ، دیکھو دو لفظ آئے، ایک خطیہ اور ایک اسم۔ اس میں بھی امام راضی نے لکھا کہ خطیت ان سے مراد صغیرہ گناہ اور اسم سے مراد بڑا گناہ۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ خطیہ کا مطلب آدمی وہ ایسا گناہ کہ جس کے کرنے پر آدمی قاصر ہو، یعنی قصوروار ہو، اور اسم وہ ہے کہ جس کا دوسرے کو نقصان ہونے والا ہو، اپنا تو خود کا ہے لیکن دوسرے تک اس کا نقصان پہنچنے والا ہو، جیسے کہ ظلم ہے، کسی کا قتل ہے، یہ متعدی گناہ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ خطیہ کے معنی جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، ما لا ينبغي فعلہ، یعنی جس کا نہ کرنا
جس کا کرنا برا ہو، مناسب نہیں ہے کہ اس کو کیا جائے، اب چاہے اس کا تعلق ارادے سے ہو یا غلطی سے ہو، یہ سب خطیہ ہے۔ اور اسم کا تعلق جو جان بوجھ کر کیا جائے اس کو کہتے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ زبان کو ایسے کھینچ رہے ہیں ایسے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یار یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ، تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہو؟ فرمایا کہ اسی نے مجھے مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے پناہ نہ مانگتا ہو، شکایت نہ کرتا ہو زبان کی سختی کی۔ روزانہ بدن کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے واسطے سیدھی چلنا یار، اگر تو تیری میری چلے گی تو ہماری مصیبت ہو جائے گی۔ تو زبان سے روزانہ صبح میں پناہ مانگتے ہیں بدن کے سارے اعضاء کہ تو الٹی چلے گی تو ہمارے پر مصیبت آئے گی، اس لیے تو سیدھی چلنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا ہے۔ زبان تو گالی بول کے اندر چلی جاتی ہے، اور پٹائی کس کی ہوتی ہے؟ ہاتھ کی، پاؤں کی۔ جو ڈنڈے پڑتے وہ کہاں پڑتے؟ جسم کے دوسرے اعضاء پہ ڈنڈے پڑتے، اور یہ تو 32 سلاخوں کے اندر چلی جاتی ہے، دانت جو 32 ہے اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ من یضمن ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی اپنے دو جبڑوں کے بیچ میں رکھی ہوئی ہے اس کی حفاظت کر لے، اور اپنی دو ران کے بیچ میں، دو پاؤں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، حضور فرماتے ہیں میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ زبان، اس سے روزانہ بدن پناہ مانگتے ہیں یا تو سیدھے چلنا، تو بول کے اندر چلی جائے گی، مصیبت ہم پہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ کے کہتے تھے کہ اسی نے مصیبت میں مجھے ڈال رکھا ہے، تو سیدھی چلتی نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے غلط کام کیا یا گناہ کیا اور پھر اس گناہ کو کسی بے قصور آدمی کے اوپر ڈال دیا، اس نے بہت بڑا بہتان لگایا۔ بہتان کہتے کس کو ہے؟ کہ کسی غلط بات کو اپنے کسی بھائی کے اوپر ڈال دینا حالانکہ وہ بے قصور ہے۔ اور تفسیر مظہری کے اندر اس کی تشریح یہ کی کہ ایسا جھوٹ کہ جس کو سن کر عقل حیران ہو جائے، جس کو سن کر عقل حیران ہو جائے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ ایک ہے بہتان، ایک ہے غیبت۔ کسی آدمی میں کوئی عیب ہے اور آپ نے اس کے پیچھے کہا ہے وہ غیبت ہے، اور نہیں ہے اور آپ نے کہا یہ بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ کا فضل اے نبی جی آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ ہاں، ایک جماعت نے یہی سوچا تھا، ایک جماعت نے کہ چور کوئی اور تھا، چور کوئی اور تھا، اور اسی چور کی طرف سے جا کے حضور کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیچارہ صاف ستھرا، اس نے کبھی کام غلط کیا ہے۔ جن لوگوں نے اس پہ الزام لگائے وہ غلط الزام ہے۔ تو یہ جو جماعت تھی وہ چور ہی کی مدد کر رہی تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکانا چاہتے تھے کہ حضور سزا دے ایسے آدمی کو جو بے قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کا فضل کیا تھا؟ نبوت، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی یعنی آپ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جو غلط کرتا ہے وہ اپنا غلط کرتا ہے۔ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں فلانے کو ڈیمیج کر رہا ہوں، اس کو نہیں کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو کر رہے ہو۔ کیونکہ اگر لوگوں کو پتا چلے گا تو آپ کی چھوی خراب لوگوں کے سامنے ہوگی، اور اگر لوگوں کے سامنے بات نہیں بھی آئی تو کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اس کا جس کا تم نے ڈیمیج کیا ہے وہ تو اللہ دوسرے راستے سے بھی دے دے گا، اس کے یہاں کہاں کمی ہے۔ وما يضرونك من شيء، نبی جی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ لوگ۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب اتاری اور حکمت، حکمت یعنی حدیثیں، حضور کی سنتیں، اور آپ کو وہ چیز سکھائی جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں پہ امام قفال کے حوالے سے راضی نے لکھا
کہ یہ آیت کریمہ علم کی فضیلت کے اوپر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان بتلایا کہ آپ کو کتاب دی، قرآن دیا، آپ کو حدیث دی۔ دیکھو قرآن اور حدیث میں فرق اتنا ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور میننگ بھی اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کا، اور حدیث میں میننگ اللہ کے ہوتے ہیں، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں۔ قرآن وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی میننگ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا ہے۔ تو وعلمک ما لم تکن تعلم، تمہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کو وہ چیز سکھائی جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میرے بھائیو، علم بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا علم سب سے افضل چیز، ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ہے وہ علم ہے، سمجھے؟ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو پہلے لائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، لیکن فوراً کتاب العلم لائے۔ کتاب الایمان ختم ہوتے ہی کتاب العلم ہے، کیونکہ علم کے بغیر نماز کیسے پڑھو گے، علم کے بغیر آپ دوسرے اعمال کیسے کرو گے؟ خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔